اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آخری رات کا مہمان ہے زہرا کا لال۔ یہ رات، اس رات کو شام شہیدہ کہتے ہیں۔ جو رات کل آئے گی اسے شام غریبہ کہتے ہیں۔ دونوں راتوں میں فرق یہ ہے کہ آج کی رات قبر رسول کا چراغ جل رہا ہے۔ آج کی رات زہرا کا گھر بس رہا ہے۔ آج کی رات ماؤں کی گودوں میں بچے موجود ہیں۔ آج کی رات آل محمد بستے ہیں۔ جو رات کل آئے گی قبر رسول بے چراغ ہو جائے گی۔ زہرا کا بھرا گھر اجڑ جائے گا۔ یہ رونے کی رات ہے، اور صرف رونے کی نہیں، تڑپ تڑپ کے رونے کی رات ہے۔ حسین نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، جانتے ہیں نا؟ ایک حصہ صحاب کے لیے، ایک اہل بیت کے لیے، اور ایک حصہ عبادت الہی کے لیے۔ میں بڑی جلدی مصائب شروع کر رہا ہوں۔ وہ حصہ جو آقا حسین نے اصحاب کے لیے وقف کیا تھا نا، جانتے ہو نا، حسین نے چراغ گل کرا دیا۔ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، حق کے بیت اٹھاتا ہوں۔ اور جب چراغ دوبارہ جلایا گیا، فوج کی حالت تبدیل تھی۔ جو جوان تھے تلواریں نیاموں سے نکالے تھے، جو ضعیف تھے کمر پہ پٹکا باندھ کے سیدھے کھڑے تھے، جو بچے تھے پاؤں کے پنجوں کے بل اونچے ہو کے کھڑے تھے۔ حسین نے دیکھ کے فرمایا، شاباشو میرے شیرو، ایسے اصحاب تو میرے نانا کو بھی نہیں ملے۔ ایک جملہ یاد آ گیا مجھے علامہ حسن زیدی صاحب مرحوم کا۔ وہ فرمایا کرتے تھے جب چراغ حسین نے دوبارہ جلایا نا، تو ایک مرتبہ فرمایا، عباس ذرا میری فوج شمار کر۔ عباس نے فوج گننا شروع کیا، کہا مولا 71 ہے۔ کہ نہیں، عباس پھر شمار کر۔ عباس نے پھر گنے، کہا مولا 71 ہے۔ کہ نہیں، عباس پھر شمار کر۔ اب جو تیسری مرتبہ عباس فوج گن رہا تھا نا حسین کی، دل میں سوچ رہے تھے غلطی گننے میں نے نہیں کی، اللہ جانے امام کی مصلحت کیا ہے، کیوں بار بار کہہ رہے ہیں فوج دوبارہ شمار کر، فوج دوبارہ شمار کر۔ ابھی تیسری مرتبہ گنتی مکمل نہیں ہوئی، خیمے کا پردہ ہٹا، فضا اندر آئی، سفید رومال میں کچھ تھا، آواز دے کے فرماتی، عباس اسے بھی تو اپنا فوجی شمار کر، یہ اصغر بھی تو تیری فوج کا سپاہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دیکھے گا۔ ایک جملہ اور سنیے گا کہ آقا حسین نے شب عاشور، جو مقتل کا منظر سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کے خیموں سے اصحاب نے اپنے خیمے ذرا دور لگا کے رکھے تھے احترام اہل بیت میں، لیکن یہ جو شب عاشور آئی نا، تو حسین نے حکم دیا اپنے اصحاب کو کہ ہم اہل بیت کے خیموں کے پیچھے خندق کھودو اور اس میں آگ جلا دو، اور اپنے خیمے وہاں سے اکھاڑو جو دور ہیں، ہم اہل بیت کے خیموں کے قریب لا کے یوں تنابوں سے تنابیں جوڑ کے خیمے لگاؤ، ایک ڈھال بنا دو، کہیں بے غیرت
شب خون نہ مارے اور کوئی تیر علی کی بیٹیوں کو نہ لگ جائے۔ عزادارو اصحاب حسین نے خندق کھودی اہل بیت کے خیموں کے پیچھے، اس میں آگ جلائی، اپنے خیمے اہل بیت کے خیموں کے قریب لا کے تنابوں سے تنابیں جوڑ کے ایک ڈھال بنا دی۔ ساری رات اصحاب حسین اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ عزادارو راوی کہتا ہے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں۔ جانتے ہو یہ آواز کہاں پہنچی؟ بستر بیماری پہ لیٹے ہوئے سید سجاد کے کان میں۔ کہا اماں فضا یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ کہا سجاد تیرے بابا کے اصحاب کی آوازیں ہیں۔ کہا ہے اماں فضا بابا کے اصحاب کی آوازیں اور ہمارے خیموں کے اتنے نزدیک؟ کہا تیرے بابا نے حکم دیا ہے خیمے قریب لے آؤ۔ کہا اماں فضا میں اٹھ نہیں سکتا، بیمار ہوں، میرے بابا کو زحمت دو۔ عزادارو جیسے ہی حسین آئے فرمایا سجاد کیوں یاد کیا؟ کہا بابا میری جان قربان ہے تیرے اصحاب پہ، بابا وعدہ کرتا ہوں جب کربلا سے جاؤں گا ہر ایک کی لاش پہ کھڑا ہو کے اس کا شکریہ ادا کروں گا، لیکن بابا اگرچہ تیرے اصحاب ہیں لیکن ہیں تو غیر، میری غیرت گوارا نہیں کرتی تیرے اصحاب کی آوازیں میری پھپھیوں کے کانوں میں پڑے۔ اونچا رویا حسین کا سجاد آج کی رات خیمے یہی رہنے دے، کل تیری پھپھیاں جانے تو جانے۔ آج کی رات رونے میں شرم نہ کرنا، خدا کے لیے میں منت کر رہا ہوں، کبھی منت نہیں کی لیکن آج کی رات منت کر رہا ہوں۔ اجرکم اللہ، جو حصہ حسین نے عبادت الہی کے لیے وقف کیا تھا نا، اس حصے میں آقا حسین نے تھوڑا سا وقت نکالا جو لفظ سمجھ کے گریا کرتے ہو۔ جانتے ہو کہاں ہے؟ جہاں حسین کا رہوار کھڑا تھا، فرمایا گھوڑا چل تجھے وہ جگہ دکھاؤں جہاں کل حسین تیری زین سے گرے گا، جو ماتم کر سکتے ہو۔ جب ہاں حسین تیری زین سے گرے گا، گھوڑا زبان بے زبانی میں روک کہتا ہے مولا میں وہ جگہ دیکھ چکا ہوں۔ کہا گھوڑا کیسے؟ کہا مولا جب آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مشغول تھے ایک کالے برقعے والی بیوی میرے قریب آئی، کہا گھوڑا پہچان میں وہ زہرا ہوں جس کی چادر میں تو دانا کھاتا رہا ہے، چل تجھے وہ جگہ دکھاؤں جہاں میرا حسین گرے گا۔ مولا فرماتے گھوڑا پھر کیا ہوا؟ کہا مولا تیری ماں نے میری لجاموں کو تھاما۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک نشیب کے قریب لے گئی۔ فرمایا گھوڑا دیکھ لے یہ وہ جگہ ہے جب میرا حسین کل گرے گا۔ حسین فرماتے گھوڑا پھر کیا ہوا؟ گھوڑا زبان بے زبانی میں روک کہتے مولا اس وقت زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا جب تیری ماں نے اپنے بال کھولے تیری مقتل کو ساتھ۔ گزر گئی عاشور کی رات، نکل آیا عاشور کا دن، نہ نکلتا تو اچھا تھا۔ بس عزادارو قربانیاں شروع ہوئی، حسین کبھی اکبر کا لاشا اٹھا رہا ہے، کبھی قاسم کے ٹکڑے چن رہا ہے، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا رہا ہے، کبھی اصغر کو ہاتھوں پہ ذبح کروا رہا ہے۔ جو حسین کا ماتم کرنے والے آئے ہو، جب کوئی نہیں رہ گیا نا، آواز دے کے فرماتے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ میرے استاد محترم سرکار علامہ حسین بختیارہ مرحوم، ایک مستند نام ہے مقتل کی دنیا کا، وہ فرمایا کرتے تھے جب حسین نے کہا نا ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، کوئی انسان نہیں آیا، ایک تیر آیا جو حسین کی پیشانی پہ لگا۔ اجرکم اللہ، حسین نے وہ تیر کھینچا، دوسرا استغاثہ بلند کیا، حل من مغیث یغیثنا لوجہ اللہ، اور کوئی میری مدد نہیں کرتا تو نہ کرے، کوئی ہے جو اللہ راسی سمجھ کے میری فریاد سن لے۔ عزادارو ایک اور تیر آیا جو حسین کے ہونٹوں پہ لگا، تیرے امام نے آخری استغاثہ بلند کیا، غریب زہرا رو کہتا ہے حل من ذاب یذب عن حرم رسول
رسول اللہ جو ماتم کر سکتے ہو؟ کوئی ہے جو نبی کی بیٹیوں کو مدینے پہنچا دے؟ ایک 3 نوکوں والا تیر حسین کے سر لگا، حسین نے تیر کھینچا، خون کا فوارہ نکلا، مولا منہ کے بند فوجی اشکیاء میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے حسین زندہ ہے، کوئی کہتا ہے اس دنیا سے چلے گئے، شمر کہتا ہے طریقہ میں بتاتا ہوں ابھی پتہ چل جائے گا حسین زندہ ہے یا اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ کہتے ہیں کمینے پتا طریقہ کیا ہے، کمینہ بکواس کر کہتا ہے گھوڑوں کا رخ کر دو خیموں کی طرف۔ جو ماتم کر سکتے ہیں آج سینہ پیارا نہ کرنا، گھوڑوں کا رخ کر دو خیموں کی طرف۔ اور جیسے ہی گھوڑے برے، وہ حسین جو منہ کے بل گرے تھے کوہنیوں کے بل اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا کدھر جاتے ہو؟ ابھی حسین زندہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس گریے کے صدقے میں زہرا تم سے راضی ہو، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، حسین کہتے ہیں میری زندگی میں خیموں کی طرف نہ جانا۔ عزادارو چلے، حوصلے سے 2 جملے سنیے گا۔ چلے حسین خیموں کی جانب۔ اللہ جانے کیا مجبوری تھی حسین کی جو خیمے کے دروازے پہ نہیں آئے، خیمے کے پچھلی جانب آئے، چوبے کنات پہ پیشانی رکھی، ایک آواز دی یا زینب، زینب تجھے حسین بلا رہا ہے۔ سیدہ خیمے کے در تک آئی، حسین نظر نہیں آئے، بی بی واپس چلی گئی۔ پھر دوسری مرتبہ آواز آئی یا زینب، زینب تجھے حسین بلا رہا ہے۔ سیدہ پھر خیمے کے دروازے پہ آئی، حسین نظر نہیں آئے، بی بی واپس مڑی۔ تیسری آواز آئی یا اختہ زینب، بہن زینب کب سے بلا رہا ہوں، تو میری آواز کیوں نہیں سنتی؟ سیدہ نے برقع پہنا، خیمے سے باہر آئی۔ اب جو پچھلی جانب آئی تو کیا دیکھا؟ حسین سر سے لے کے پاؤں تک خون میں رنگین ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھیا یہ تیری حالت کس نے کی؟ کہا نانے کی امت نے اجر رسالت دیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ حوصلے سے 2 جملے سنیے گا۔ کہا حسین بھیا مجھے کیوں یاد کیا؟ فرمایا زینب میں اپنی سکینہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بھیا سکینہ سے ملنا تھا تو خیمے کے اندر آتے، یہ خیمے کی پچھلی جانب کیوں آئے؟ فرمایا زینب میری پیشانی کا زخم بڑا گہرا ہے، میری سکینہ برداشت نہیں کر پائے گی، تجھے اس لیے بلایا ہے تو میرے زخم پہ پٹی باندھ۔ رو کے سیدہ کہتی بھیا تیرے کس کس زخم پہ پٹیاں باندھو، تو بڑا زخمی ہے۔ عزادارو حسین خیمے میں آئے، فرمایا یا زینبو ایتینی بثوب نتیب، زینب مجھے پرانا لباس لا دے۔ سیدہ نے لباس دیا، حسین نے اسے بھی جگہ جگہ سے بلا تشبیہ چاک کرنا شروع کیا۔ کہا بھیا یہ تو پہلے ہی بوسیدہ ہے، کیوں پھاڑ رہے ہو؟ فرمایا علم امامت سے جانتا ہوں میری شہادت کے بعد میرے بدن سے لباس نوچ لیا جائے گا، پھاڑ اس لیے رہا ہوں شاید کوئی پھٹا سمجھ کے سو دے، میرے قریب کا کفن بن جائے۔ حسین تیار ہوئے نا، سیدہ نے ایک جملہ کہا، مقتل کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، کہا بھیا ذرا تھوڑا سا جھک تو صحیح۔ اب جو حسین جھکے، سیدہ نے حسین کی گردن پہ بوسے دینا شروع کیے۔ فرمایا بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا ماں زہرا کی وصیت تھی بھیا، جب حسین آخری ودا کو آئے میری طرف سے حسین کی گردن پہ بوسے دینا۔ اچھا زینب یہ بات ہے، ذرا اپنے ہاتھ تو آگے کر۔ سیدہ نے ہاتھ آگے کیے، حسین نے سیدہ کی آستینوں کو الٹا کلائیوں پہ بوسے دیے۔ کہا بھیا کیا کر رہے ہو؟ کہا ماں زہرا نے کہا تھا جب آخری ودا کو آنا زینب کی کلائیوں پہ بوسے دینا، تیرے بعد اس میں رسیاں پہنائی جائیں گی۔ بس عزادارو حسین ایک جملہ فرمایا زینب چل میرے ساتھ چل۔ بھیا کہاں؟ میں اپنے وارث سے ملنا چاہتا ہوں، میں سید الساجدین سے ملنا چاہتا ہوں۔ دونوں بہن بھائی چلے، اس خیمے میں آئے جہاں سید الساجدین بستر بیماری پہ تشریف فرما تھے۔ آنکھیں بند تھی سجاد کی، 2 زانو ہو کے حسین سجاد کے سرہانے بیٹھے، رونا شروع کیا۔ حسین کے آنسو سجاد کے چہرے پہ گرے، آنکھیں کھلی، دیکھا بابا اتنا زخمی ہے، رو کے فرماتے ہیں بابا آپ جو اتنے زخمی ہو، این حبیب ابن مظاہر،
تیرے بچپن کا دوست حبیب کدھر گیا؟ فرمایا قد قتلا، مارا گیا۔ این مسلم اوسا، فرمایا قد قتلا، شہید ہوا۔ این زہیر ابن قین، فرمایا قد قتلا، جو ماتم کی نیت سے آئے ہو۔ عزادارو، جب سجاد نے سنا سارے مارے گئے، گھبرا کہتے بابا این امی عباس، میرا چچا عباس کہاں ہے؟ حسین فرماتے قد قتلا، شہید ہوا۔ تڑپ کے سجاد بستر پہ بیٹھا کہ بابا اگر چچا بھی شہید ہوئے، این اخی علی اکبر، میرا چچا اکبر کہاں ہے؟ میرا بھائی اکبر کہاں ہے؟ سیدہ زینب روایت فرماتی ہے میں سجاد کا چہرہ بھی دیکھ رہی تھی اور حسین کو بھی دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر حسین نے کہہ دیا کہ اکبر بھی مارا گیا، سجاد مرنے سے پہلے مر جائے گا، اور حسین کی غربت کا ماتم کرنے والوں، حسین نے بس ایک جملہ کہا، میرے لال بس اتنا سمجھ لے، مردوں میں یا تو رہ گیا ہے یا میں رہ گیا ہوں، جلدی سے صحت یاب ہو جا، تجھے بڑا کام کرنا ہے۔ یہ سننا تھا۔ سجاد نے عصا کا سہارا لیا، کھڑے ہوئے، قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، خیمے کے دروازے کی طرف بڑھے۔ حسین کی آواز ہے سجاد کدھر جا رہے ہو؟ کہا بابا تیری نصرت کرنے جا رہا ہوں۔ کہا سجاد تجھ میں جہاد اصغر نہیں، جہاد اکبر ہے۔ بابا دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا تلوار لے کے میدان میں شہید ہو جانا یا جہاد اصغر ہو، ماؤں کے سر کھلے، بہنیں بے ردا، ہاتھ پسے گردن، کبھی اس بازار کبھی اس بازار۔ ماتم کرتے آؤ یار، ماتم کرتے آؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دیکھیے۔ بس عزادارو، حسین نکلے خیموں سے، زینت الجناح پہ حسین سوار ہوئے۔ اب جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں میں ان کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ ابھی چند قدم چلا تھا حسین کا گھوڑا رک گیا۔ حسین فرماتے گھوڑا تو میری آخری خدمت کر رہا ہے، آج کے بعد میں کبھی تیری زین پہ سوار نہیں ہوگا۔ رک کیوں گیا؟ کہ مولا خود نہیں رکا، میرے قدموں کی طرف دیکھو۔ اب جو دیکھا 4 سالہ سکینہ ہے، گھوڑے کی سموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ روک کہتی ہے گھوڑا میرے بابا کو میدان نہ لے جانا، صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ حسین گھوڑے کی زین سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا۔ سکینہ نے ایک جملہ فرمایا، بابا بابا استسلمت للموت، بابا آپ بھی شہید ہونے جا رہے ہو؟ سنو گے حسین کا جواب؟ فرمایا کیفا لا یستسلم الی الموت من لا ناصر له ولا معین، ارے وہ کیسے نہ جائے جس کا کوئی رہ نہ گیا ہو۔ میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا عباس بھی مارا گیا۔ شہزادی رو کے فرماتی بابا نہیں روکتی، بے شک چلے جاؤ، لیکن جانے سے پہلے میرا ایک مسئلہ حل کرتے جاؤ۔ فرمایا سکینہ پوچھ، کیا پوچھتی ہے؟ بابا آپ نے اپنی وراثت کو تقسیم کیا، سغرا کے حصے میں وچھوڑ آیا، اکبر کے حصے میں نیزہ آیا، اصغر کے حصے میں تیر آیا، سجاد کے حصے میں زنجیر آیا۔ بابا کیا میں تیری کچھ نہیں لگتی؟ مجھے کیا دے کے جا رہے ہو؟ حسین رو کے فرماتے سکینہ تجھے یتیم بنا کے جا رہا ہو۔ کہا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حسین نے سکینہ کی آستینوں کو الٹا کربلا کی ریت اٹھائی، سکینہ کے سر میں ڈالی۔ کہا سکینہ یتیم اسے کہتے ہیں جس کا کوئی رہ نہ گیا۔ بس عزادارو، مولا ان آوازوں پہ رحم فرمائے جو حسین پہ گریہ کرتی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ حسین میدان جنگ میں آئے، آ کے حسین نے خطبہ دیا، فرمایا فوج اشقیا تم سب جانتے ہو میں حق پر ہوں، سب جانتے ہو یزید باطل ہے، تم سب جانتے ہو میرے سر پہ رسول کا امامہ ہے، میرے زیر ران رسول کا گھوڑا ہے، میرے ہاتھ میں رسول کی تلوار ہے، پوری دنیا میں تمہیں میرے سوا محمد کا کوئی نواسہ نہیں ملے گا۔ میری جان کے درپے کیوں ہو گئے؟ کہ حسین بغضاً لجدک و ابیک، تیرے باپ اور دادا کی دشمنی ہمیں کربلا لے آئی۔ فرمایا اچھا مجھے مارنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ قسم ہے عظمت حسین کی، حسین نے پینے کے لیے نہیں مانگا تھا، وہ کیسے پی سکتا ہے جس کا اصغر پیاسا مارا گیا؟
حسین نے حجت تمام کی کہ قیامت کے دن کہیں یہ نہ کہہ دے کہ اگر حسین نے مانگ لیا ہوتا ہم دے دیتے. جب کہا نا ایک گھونٹ پانی پلا دو، کہ نہیں حسین، جب تک یزید کی بیعت نہیں کرے گا تجھے پانی نہیں ملے گا. عزادارو یہ سننا تھا. حسین نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، تلوار نکالی، فرمایا مجھے غریب سمجھ کے نہ مارنا، مجھے مجبور سمجھ کے نہ مارنا. اتنا بڑا حملہ کیا عزادارو میرے حسین نے کہ فوج کا پچھلا حصہ کوفے کی دیواروں سے جا ٹکرایا. صاحب دمعۃ الثاقبہ لکھتے ہیں 10,000 ملعونوں کو فی النار کیا. حسین نے اس حملے میں نہیں سمجھ پایا میں اتنا بڑا حملہ اتنے زخمی حسین نے کیسے کر دیا. کہیں تیروں کے زخم، کہیں تلواروں کے زخم، کہیں نیزوں پہ زخم، کہیں سینے پہ اکبر کا داغ، کہیں قاسم کا داغ، کہیں عباس کا داغ. اتنا بڑا حملہ کیسے کیا. لیکن عزادارو جب مقتل پڑھا مسئلہ حل ہو گیا. حسین لڑتے لڑتے جب فرات کے کنارے پہنچے نا، بن بازوؤں کے عباس کی لاش نظر آ گئی. علی کا شیر بھی بھر گیا کہ اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا. اجرکم اللہ. اس کی جنگ دیکھو جس کا اکبر مارا گیا. ہاتف غیبی سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب صبر کی قوت دکھاؤ جو حسین کی شہادت منانے آئے ہو. حسین نے تلوار کو نیام میں ڈالا، بکھری ہوئی فوج سمٹ کے آئی. کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا. 1951 زخم کھا کے حسین زین ذوالجلال پہ ڈگمگا گئے. میرے استاد محترم فرماتے ہیں 9 دقیقے لگے حسین کو زین سے زمین تک آتے ہوئے. جانتے ہو اتنی دیر کیوں لگی؟ جب حسین گرنے لگے نا دونوں طرف برچیوں والے آ گئے. حسین دائیں گرنے لگتے، برچیوں والے اٹھا کے بائیں پلٹ دیتے. حسین بائیں گرنے لگتے، برچیوں والے اٹھا کے دائیں پلٹ دیتے. اب جو گرا تیروں کی نوکوں پہ مولا زور دیا، دائیں کے تیر بائیں، سامنے کے پیچھے. عزادارو ایک جملہ کہوں، حسین وہ غریب ہے جس کا جیسے دل چاہا اس نے حسین کو مارا ہے. حسین کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر اٹھا کے مارے. جسے پتھر بھی نہیں ملا اس نے کربلا کی ریت اٹھا کے غریب کے زخموں پہ ڈالی. اور سنان ابن انس وہ لعنتی ہے کہ جس نے حسین کو داڑھی سے پکڑ کے تماچا مارا. بس عزادارو 2 جملوں کی مجھے اجازت دینا، مولا کے شبین آئے گی اور جی بھر کے مولا کا ماتم کیجئے گا. عزادارو ایک منظر بنانا نگاہوں میں. 1951 زخم ہیں جناب آقا کے جسم پہ، زخموں سے خون رس رہا تھا نا، نکاحت کمزوری تاری ہوئی. حسین کا سر جھک گیا، قبضہ تلوار پہ حسین کی پیشانی آئی. جو اب تک نہیں رو پایا جھولیاں پلانا منت کر رہا ہوں. کافی دیر گزر گئی، کوئی حسین کے قریب نہیں آ پایا. جب کافی دیر ہو گئی نا 2 واقعے بیک وقت ہوئے. جانتے ہو کیا؟ ایک فوج سے شمر چلا، ایک خیموں سے سکینہ چلی. جو سینہ پیارہ کیے بیٹھے ہو یار، ایک فوج سے شمر چلا، دوسرا خیموں سے سکینہ چلی. لیکن شمر کے آنے سے پہلے سکینہ بابا کے سامنے کھڑی تھی. حسین کو محسوس ہوا کوئی میرے سامنے کھڑا ہے. حسین نے سر اٹھایا، سکینہ نظر آئی. فرمایا سکینہ اس مشکل وقت میں تو کدھر آ گئی؟ کہا بابا تیری غربت کی آخری تصویر دل میں بنانے آئی ہوں. بابا تیرے سینے پہ سونے کی عادی ہوں کہ آخری بار مجھے سینے سے نہیں لگاؤ گے. حسین کا سر پھر جھک گیا، دونوں ہاتھ بلند کیے. فرمایا سکینہ بابا سے مل لے. لیکن عزادارو بڑی دیر ہو گئی، سکینہ کے ہاتھ حسین کی گردن تک نہیں آئے. حسین نے پھر سر اٹھایا. فرمایا سکینہ بابا سے نہیں ملو گی؟ کہا بابا ملنا چاہتی ہوں لیکن میری ایک مجبوری ہے. سکینہ کیسی مجبوری؟ کہ بابا جو تیر تیرے سینے میں لگے ہیں ان کی لمبائی زیادہ، میرے بازو چھوٹے، میرے ہاتھ
تیری گردن تک نہیں آتے. حسین نے تیر کھینچے, سکینہ کو سینے سے لگایا, اتنے میں شمر خنجر گھماتا ہے. دیکھا باپ بیٹی مل رہے, کچھ اس انداز سے جدا کیا. سکینہ تڑپ کے خاک پہ گری, فرات کی طرف منہ کیا, چچا غازی آدھے. سکینہ تواچے کھا رہی. اجرکم اللہ. بس ازادارو. شمر نے آقا حسین سے وہ بد تہذیبی کی, اس سے آسان لفظ میرے پاس نہیں تھا. حسین سے وہ بد تہذیبی کی. حسین کی چیخیں بلند ہوئیں, فرمایا ملاؤن یہاں سے پاؤں ہٹا لے, یہاں میرا نانا رسول بوسے دیتا. بس ازادارو, شمر نے خنجر چلانا شروع کیا. ابھی چند ضربیں لگائی تھی کہ شمر کا ہاتھ رک گیا. امام فرماتے ملعون کیوں رک گیا, مارتا کیوں نہیں, میرا بچانے والا کوئی نہیں رہا, کیوں ہاتھ روک دیا؟ کہا حسین مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی. کہا کیا؟ کہ میرا خنجر کند نہیں ہے, یہ اتنا تیز ہے اگر پتھر پہ بھی ماروں 2 ٹکڑے ہو جائے. اللہ جانے تیری گردن کیوں نہیں کرتی. حسین کہتے ملعون ٹھہر, تیری اس مشکل کو حسین ابھی آسان کرتا ہے. تھوڑا سا رخ موڑا, حسین نے خنجر کے نیچے سے ایک آواز دی, اماں زہرا اب ہاتھ ہٹا لے. اماں زہرا, اماں زہرا, اماں زہرا اب ہاتھ ہٹا لے. شمر کا خنجر چلا. الا قتل الحسین بکر, الا ذبح الحسین بکربلا. حسین مارا گیا. سیدانیہ خیمے کے در پہ ذوالجلال نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا. خیمے کے در پہ آئے, کہا زینب تو یہاں کھڑی ہے. حسین مارا گیا. بی بی آدھے ہاتھ کڈ میرے پیو دیا, ہائیو زلفا چو باشندہ قوم جفادا. او کانڈ خالی ویکھ کے پیو میڈے دی نہ دے تکلیف زیادہ.